السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا ہندوستان دورہ جاری، راشٹرپتی بھون میں شاندار استقبال، مودی اور پوتن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ یاسر ابو شباب کا قتل وطن کے غداروں کے لیے عبرتناک سبق، فلسطینی تنظیم حماس کا رد عمل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا کیا ارتکاب، یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا بیان، کہا شواہد موجود ہے۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی پھر کی خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 افراد شہید اور 4 عمارتیں تباہ۔ اور امریکہ نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 کر دی، امریکی ہوم لینڈ کی جانب سے تصدیق۔ تو یہ تھے سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہندوستان کے دورے پر ہیں کا جمعہ کی صبح راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور پوتن نے اپنے اپنے ممالک کے معززین سے ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ پوتن نے گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ کیا۔ پوتن جمعرات کی شام دہلی پہنچے اور وزیراعظم نریندر مودی خود ان کا استقبال کرنے والی ہوائی اڈے پر پہنچے تھے۔ آج دونوں لیڈروں کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ امن کا حامی رہا ہے اور بہت سارے آؤٹ کم کے ساتھ آج ہماری یہ سمٹ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایکسلنسی، آپ کی یاترا بہت ہی ایتہاسک ہے۔ 2001 میں جب آپ نے کاروبار سنبھالا اور بھارت کی آپ کی یاترا پہلی ہوئی، اس کو آج 25 سال ہو گئے، اور اس پہلی یاترا میں ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ایک مضبوط نیو رکھی گئی تھی۔ میرے لیے پرسنلی بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میرے پریچے کو اور سمبندوں کو اس کو بھی 25 سال ہو گئے۔ ایکسلنسی، میں مانتا ہوں کہ یہ جو 2001 میں آپ نے جو بھومکا ادا کی، ایک ویژنری لیڈر کیسے سوچتا ہے، کہاں سے شروع کرتا ہے اور سمبندوں کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے، اس کا ایک اتم اداہرن بھارت رشیا کے سمبند ہے۔ ایکسلنسی، یوکرین کے سنکٹ کے بعد ہماری لگاتار چرچا ہوتی رہی ہے۔ آپ نے بھی سمے سمے پر ایک سچے متر کے روپ میں ہمیں سبھی چیزوں سے اوگت کرایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وشواس بہت بڑی طاقت ہے، اور آپ کو میں نے انیک بار اس وشے کی چرچا بھی کی ہے اور وشو سمکش بھی میں نے رکھا ہے کہ وشو کا کلیان شانتی کے مارگ پر ہی ہے۔ ہم سب کو مل کر کے شانتی کے راستے تلاشنے چاہیے، اور پچھلے دنوں جو پریاس چل رہے ہیں، مجھے پورا وشواس ہے کہ وشو پھر سے ایک بار شانتی کی دشا میں لوٹے گا۔ ایکسلنسی، پچھلے دنوں وشو سمودائے کے سبھی نیتاؤں سے جب بھی میری بات The spiritual values of each other. Scientific and educational contacts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From year to year, we see the increase in tourist flows. Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we have confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with our like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN.
among them the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests. ادھر اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس نے واضح کیا ہے کہ یاسر ابو شباب کو جس انجام سے دوچار کیا گیا وہ ہر اس شخص کے لیے عبرت کا سبق ہے جو اپنے عوام اور وطن کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور خود کو خواب اسرائیل کے ہاتھوں میں آلہ کار بناتا ہے۔ حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ابو شباب اور اس کے گروہ کیے گئے جرائم نے قومی و سماجی سب سے بدنام کن علیحدگی ظاہر کی جو فلسطینی عوام کی اقتدار اور روایت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ حماس نے ان خاندانوں اور قبائل کے واضح موقف کی ستائش کی جو ابو شباب اور اس کے ساتھیوں سے لا تعلقی ظاہر کر چکے ہیں اور کہا کہ یہ علیحدہ شدہ گروہ صرف خود کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ عقاب اسرائیل کا غریب اور اخلاقی و قانونی طور پر بگڑے ہوئے گروہوں کو غزہ میں اپنے منصوبے مکمل کرنے کے لیے استعمال کرنا اور فلسطینی عوام کی بہادر مزاحمت اور صبر کے سامنے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح ہے کہ القاسم بریگیڈ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ یاسر ابو شباب کی ہلاکت رفح شہر میں ایک انتہائی مہارت سے کیے گئے حملے کے دوران ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائی کو بنیادی طور پر انتہائی غلط قرار دے دیا۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں آپریشن حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا لیکن غزہ کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں شہریوں کو مارا گیا۔ غزہ میں کی جانے والی فوجی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ان کارروائیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے طریقہ کار میں خرابی ہے اور ایسے شواہد موجود ہیں اور یقین کیا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی جارحیت سے باز نہیں آ رہا ہے اور صہیونی فوج نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے 7 افراد کو شہید اور 4 عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے رفح سمیت مختلف رہائشی علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے آبادی کو نشانہ بنایا۔ ایک روز میں 7 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں رفح پر حملوں کے دوران حماس کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ہیٹ درمی سے بیان دیا ہے کہ غزہ میں پوری طاقت کے ساتھ کارروائی جاری رہیں گی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 360 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے جبکہ 900 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 70,000 سے زیادہ افراد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے بمباری کر کے 4 رہائشی عمارتیں تباہ کر دیں۔ امریکہ نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 سے زائد ملکوں تک کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکرٹریز نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کون سے ملک ہوں گے جن پر پابندیاں لگیں گی۔ اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں خبر سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی اور عوامی تحفظ سے متعلق خدشات کے باعث 19 غیر یورپی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی جانب سے جمع کروائی گئی تمام امیگریشن درخواستوں کو روک دیا ہے، جس میں گرین کارڈز اور امریکی شہریت کی کارروائیاں بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ پابندیاں 19 ممالک کے افراد پر لاگو ہوتی ہے جنہیں جون میں پہلے ہی جزوی سفری پابندی کا سامنا تھا۔ ان ممالک کی فہرست میں افغانستان، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں، جن پر جون میں سب سے سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور جس میں چند استثناؤں کے ساتھ امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی بھی شامل تھی۔ فہرست میں شامل دیگر 19 ممالک جنہیں جون میں جزوی پابندیوں کا سامنا تھا اس میں برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیریلیون، ٹوگو، ترکمنستان اور وینزویلا شامل ہیں۔ ادھر امریکی ریاست ورجینیا سے داعش کی معاونت کے الزام میں افغان باشندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ نے افغان باشندے جان شاہ سلفی کو ورجینیا کے شہر وینس بورو سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے مطابق ملزم نے افغانستان میں اپنے والد کو اسلحہ پہنچایا جو داعش کے کمانڈرز ہیں۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے مطابق صفی نے امریکہ میں داخلے کے بعد عارضی محفوظ حیثیت کے لیے درخواست دی تھی جو بعد میں منسوخ کی گئی۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے کرسٹی نوم نے سابقہ حکومت کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے بغیر مناسب جانچ پڑتال کے لوگوں کو امریکہ آنے دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی 2 افغان شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد رحمان اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔
صدر پاکستان آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور CDF اور آرمی چیف 5 سال تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر اس تقرری کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ اس اعلان کے بعد نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر پائی جانے والی 6 مغویاں بھی ختم ہو گئیں۔ 27ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی جو پاکستان کی مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول سے متعلق ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف جسٹس کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے اور ایک ایسا منصب جو تقریباً 50 برس تک پاکستان کے عسکری ڈھانچے کا حصہ رہا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف دہراتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جب تک افغان حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کی روک تھام کی پختہ یقین دہانی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک سرحد بند رہیں گی۔ پریس کانفرنس میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ مسئلہ صرف TTP یا TTA نہیں ہے، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ سرحد کی بندش کے تناظر کو اسی حقیقت سے سمجھا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغانستان کے عوام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ بارڈر بندش کے سیکورٹی اسباب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ بارڈر پالیسی کا تعلق افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی تعاون سے ہے۔ افغان حکومت یقین دہانی کرائی ہے کہ دہشت گرد اور پرتشدد عناصر پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک افغانستان کی جانب سے پختہ یقین دہانی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک پاک افغان سرحد بند رہے گی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کا ہندوستان دورہ جاری، راشٹرپتی بھون میں شاندار استقبال، مودی اور پوتین کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ یاسر ابو شباب کا قتل وطن کے غداروں کے لیے عبرتناک سبق، فلسطینی تنظیم حماس کا رد عمل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا کیا ارتکاب، UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا بیان، کہا شواہد موجود ہے۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی فرقی خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 افراد شہید اور 4 عمارتیں تباہ۔ اور امریکہ نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 کر دی، امریکی ہوم لینڈ کی جانب سے تصدیق۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔